بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی جو کہتے ہیں نیتن کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ غازہ وار از آفیشلی اوور. کیا واقعی اٹ از آفیشلی اوور یا پھر ان آفیشلی بھی وہ شروع کر سکتے ہیں؟ گفتگو کرتے ہیں اس پر اپنے مہمانوں سے. ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ غازہ وار از آفیشلی اوور. کیا آپ کو اس سٹیٹمنٹ پر اعتبار ہے؟ اور غزہ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ 80 سال لگیں گے دوبارہ ان کے گھر تعمیر کرنے میں، 3.5-4 لاکھ گھر، آپ کی نظر میں یہ صورتحال اب بہتر ہوگی یا پھر یہ ایک لٹکتی تلوار ہے جو پھر بھی دوبارہ کبھی گر سکتی ہے؟ بیرسٹر تیمور ملک صاحب. دیکھیں اگر آپ اسرائیل کا پاسٹ دیکھیں، ان کے پاسٹ ایکشنز دیکھیں، جب بھی کوئی صلح ہوئی یا اس طرح کا سیز فائر ہوا تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ یہ معاملات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گے. لیکن بطور مسلمان، بطور ایک شخص، تو بندہ یہی دعا کرتا ہے کہ جو ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف ہے وہ دور ہو. جو ان کا ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے وہ تو نیچرلی دہائیوں پہ مقیت ہوگا. جتنی تباہی وہاں مچائی گئی ہے، دنیا نے وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہوا اس کو ٹائملی روکا نہیں، جو وہاں بربادی ہوئی اس کو روکا نہیں. سو اب جا کے جو بھی معاملات ہیں ظاہر ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ جی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور اس میں ضروری ہے ابھی بھی کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کے ارد گرد سارے مسلمان ممالک ہی ہیں. اگر وہ یونائٹڈ ہو کر کھڑے رہیں اور ضامن بنیں اس چیز کے کہ معاملات کنٹرول رہیں، اسرائیل پھر کوئی ایڈونچرزم کی طرف نہ جائے، پھر تو ہم امید رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. رضا ہارون صاحب، آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس جملے کے اوپر اعتبار ہے کہ غزہ وار از آفیشلی اوور سر؟ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے، اس وقت یونیپولر پاور ہے دنیا کی، اور انہوں نے یہ معاہدہ کروایا ہے. ان کا پلان تھا 20 پوائنٹس کو پڑھیں نا آپ. اس 20 پوائنٹس میں جو صدر ٹرمپ نے دیے تھے یہی ساری باتیں ہیں نا جو بھی تیمور بھائی بتا رہے تھے. ریہیبلیٹیشن کی بات ہے، ریکنسٹرکشن کی بات ہے، بہت سے اور فارمولے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ دیکھیں وہ ثالث بھی ہے نا، وہ ثالث ہیں، وہ پریزنٹر ہیں اس فارمولے کے، تو اس کو تحفظ دینا، اس کا ضامن بننا، گارنٹر بھی وہی ہیں. دوسری بات ہے کہ اس کے دو فریق ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک فلسطین یا حماس ہے. ہم اور آپ تو اس کے فریق نہیں ہیں نا، ہم اور آپ تو اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. اگر وہ ہم سے کچھ مانگے تو ہمیں کہنا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں خامخواہ کے ہم لوگ جو بن جاتے ہیں نا کہ ایڈوکیٹ وداؤٹ کسی نہ ہمیں ایڈوکیسی دیو نہ دیو، ہم ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں. ہمیں اس سے تھوڑا ایک قدم پیچھے ہٹانا چاہیے تھا بھائی. لیٹ دیم ڈو اٹ. وہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مذاکرات کر رہے ہیں، حماس بھی بیٹھی ہوئی ہے، فلسطین بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، وہاں ثالث بھی بیٹھے نہیں، ثالثوں کے بیچ میں ہو رہا ہے اور صدر ٹرمپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس نان آف آر کنسرن ایٹ دا مومنٹ کہ کیا ہوتا ہے. ہاں ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے، پاکستان سے جو مدد مانگی جائے گی وہ کریں گے. لیکن ہم اس کے اندر اب اس پورے پروسیس میں جو ایک پیس پروسیس تھا، ایک پلان تھا ٹرمپ صاحب کا، وہ کنورٹ ہو رہا ہے معاہدے میں. اس اگریمنٹ کے اندر ہمیں اپنی کوئی شرائط رکھنے کی ابھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. لیٹ دا پروسیس کمپلیٹ. دوسری بات ہے کہ امپورٹنٹ ہے آپ کے پہلے سبجیکٹ سے دیکھیں، افغانستان کے معاملے میں ایک محتاط رویہ ہمیں یہ رکھنا ہے کہ ہمارے ملک سے بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں جو کہ خواہ مخواہ ایڈوکیٹ بن جاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے آپریشن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. خدا کے واسطے یہ ایڈوکیسی اس وقت بند کریں. جب جنگ ہو رہی ہو نا تو یہ آپریشن نہیں ہوگا، اور آپریشن ہوگا، یہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے ملک میں. بالکل ٹھیک. پرویز سندیلا صاحب، یور ویوز آن اٹ سر. سر میرے خیال میں ویری پازیٹیو. دیکھیں یہ 1-2 مہینوں کا نہیں، یہ دہائیوں کا ایک تکلیف ہے، دکھ ہے. جب آپ آج ان کے قیدی واپس ہو رہے تھے تو وہ ویو دیکھ رہے تھے جس میں بسیں جا رہی تھی، تو جو سائڈ پہ ملبے کے ڈھیر تھے وہ کسی وقت بڑے خوبصورت گھر تھے. تو ہمیں اس پارٹ کا ہونے پہ بھی فخر ہے. مجھے میرا وزیر اعظم، میرے ملک کا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب وہاں پر صدر ٹرمپ اور جو مصری صدر ہیں ان کی دعوت پر گئے ہیں اور اس امن سمجھوتے میں، ان امن معاہدے میں بیٹھے ہوئے ہیں. بحیثیت پاکستانی قوم ہم نے اپنا جو حصہ ہے جس طرح سے ڈالا ہے، اور آج اگر وہاں پہ امن ہو رہا ہے، سکون ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہتری کی طرف آپ پہلا قدم کہہ لیں. ہم نے ابھی شاید 99 قدم اور چلنے ہیں ان فلسطینیوں کے لیے، ہم وہ بھی چلیں گے. لیکن سب سے پہلا پازیٹیو یہ ہے کہ وہاں پر خوراک پہنچنا شروع ہو گئی ہے، وہاں پر لوگوں کے آنے جانے کے مسائل ختم ہو گئے ہیں، اور وہ جو صبح سکولوں، گھروں اور ہسپتالوں پر بمباری تھی وہ رک گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ پازیٹیو ہے. اور صدر ٹرمپ کو وہ جو پاکستان نے پہلے دن سے کہا تھا کہ نوبل انعام کے حقدار ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ امن پیس کروانے کے بعد اس کے زیادہ حقدار ہوں گے. دیکھیں انسانیت، ایک انسان کو قتل کرنے کا نا، تو یہاں پہ تو کتنے ہی لاکھوں لوگ ہیں جن کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب پروگرام میں وقت ہے، میں پرویز صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن مجھے بریگیڈیئر صاحب کی طرف بڑھنا ہے. بریگیڈیئر صاحب، کیا یہ سیز فائر یا جسے کہا جا رہا ہے وار از آفیشلی اوور، ڈو یو بلیو دیز ورڈز بریگیڈیئر احمد سعید مناز صاحب؟ جی بالکل. دیکھیں میں اس کو آپٹیمسٹ اور پیسمسٹ دونوں اینگل پہ سب نے کچھ ہی رکھ دیتا ہوں. پیسمسٹ کے اپروچ کیا چیز ہے
کہ جو اسرائیلی ہیں بہت کیجولیٹی سینسٹیو ہیں، ایک اگر اسرائیلی کچھ کریں تو وہ اس کی جگہ 100 فلسطینیز کو ہٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کا مقصد شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس پاز سے اپنے وہ جو اسرائیلی ان کے سولجرز کیپچرڈ ہیں ان کو ریلیز کریں، تو پیسمسٹک اپروچ ہے، مے بی اٹس ناٹ دیٹ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جیسے کہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے، جیسے ہم نے کہا کہ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ جو ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ پیس پرائز کے لیے جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے شاید اس لیے جو ہے وہ جو سامنے لے کر آئے۔ نمبر 3 جو ہے وہ جو میری پیسمزم ہے وہ یہ کہ چونکہ پوری دنیا میں اینٹی نیتنیاہو اور اینٹی اسرائیل ایک ڈیمانسٹریشن چل رہی تھی، تو انہوں نے پاز دی ہے اور دوبارہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس اپنے ایکشن کو دوبارہ شروع کرنے کی تمام جو ہے ان کی نیت ہو سکتی تھی۔ یہ پیسمسٹک اپروچ ہو گئی۔ آپٹیمسٹ کیا ہے؟ آپٹیمزم یہ ہے کہ جو اسرائیل پہلے کہہ رہا تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن اور جو بھی 20 پوائنٹس اس کے اندر بھی وہ ڈینائی کرتا ہوا پایا گیا، لیکن انٹرنیشنل جب اس کو پریشر جائے گا تو غزہ کی پٹی اور جو ہمارا ویسٹ بینک ہے جو ہے اس میں دونوں کے اندر جو ہے ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ جو سیپریٹ پیلسٹینین جو اسٹیٹ ہے ایز پر 1967 بارڈرز جو نیگوسیشنز کے لیے ایک پوائنٹ رکھا گیا ہے، تو شاید یہ ہونا شروع ہو جائے۔ اور نمبر 2 پوائنٹ یہ آف کورس جو ہم نے کور کیا کہ وہاں پہ غزہ پہنچنا شروع ہو گئی، اور وہ اتنی ریزلینٹ قوم ہے پیلسٹینینز کو ان کے بلڈوزرز نے جو ڈیبریز ہیں اس کو اٹھانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اور نمبر 3 کہ پچھلے 2 سالوں سے جس طرح سے فلسطینی وہاں مارے جا رہے تھے، تو ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی کوشش سے اگر یہ جنگ بندی ہوئی اور فلسطینیوں کی جانیں بچی ہیں، یہ بچیں گے تو پھر کسی فلسطینی آزاد اسٹیٹ میں رہیں گے نا، تو لہٰذا اس وقت جنگ روکنا، لوگوں کی جانیں بچانا اولین مقصد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بھی جائیں گے، تو ایک ہوپ فل جو ہے سچویشن ضرور ایمرج ہونے جا رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے میں یہاں پہ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ہم نے افغانیوں کے لیے اپنے دل کھولے، اپنے گھر کھولے، سب کچھ ہم نے ان پہ قربان کیا، 30 لاکھ کے قریب جو ریفیوجیز تھی ان کے لیے اپنے پاکستان کی زمین کھول دی، سب کچھ دے دیا ان کو، لیکن آج ہم جس موڑ پہ کھڑے ہیں سر افغانستان کے ساتھ، آپ کی نظر میں تاریخ پہ نظر ڈالی جائے، ہم نے کوئی غلطی کی ہے یا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے؟ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے پاک افغان ریلیشنز کے اوپر اور جو اس وقت کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کے اوپر سر۔ دیکھیں، جو ماضی کے اندر ہمارا ان کے ساتھ نیکسس تھا، جب افغانستان کے اندر رشینز یا USSR اس وقت جب لانچ یہاں پہ ہوئے تھے اور گرم پانیوں کی طرف، تو ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ اس میں کنورج کر رہا تھا افغانستان کے ساتھ کہ ہم ان کو روکیں تاکہ ان کا ایکسیس جو یہاں تک نہ ہو۔ آف کورس ہم لوگ جو ہے امریکن کلب میں تھے اور اس کے حساب سے روکنا ضروری تھا۔ اس کے بعد جب یہاں پہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو پاکستان کی کاوشوں سے جو ہے وہ امریکن جو ہے واپس یہاں سے گئے، نیٹو افواج یہاں سے واپس گئیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی وہاں پہ فتوحات ہوئی ہیں یا ان کو انڈیپینڈنس ملی ہے فورن آکوپیشن فورسز سے، اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہم نے وہاں پر بھی خاصی جانیں دی ہیں اور اپنے پلاننگ سے اس ملک کو باہر والے لوگوں سے بچایا۔ اب وہی متقی صاحب جب گئے وہاں پر پچھلے 2 دن پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی افغانستان میں انڈیا میں جا کر کہ پاکستان کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے رشینز کو اور امریکنز کو کس طرح ان کو یہاں سے بگایا، تو یہ کوئی شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے اوپر ایک زرفشانی کر رہے تھے، اور جو پاکستان نے ان کے اوپر احسان کر رکھا ہے کہ ان کا ملک آج آزاد ہے، اور یہ جو مسلط ہوئی ہے رجیم طالبان کی وہاں پر، یہ ایک پاکستان کی مدد سے اور ان کی وہاں پہ ہم نے ان کو ایڈ پرووائڈ کی تھی اور ان کے ساتھ ہم لڑے تھے، تو وہ ممکن ہوا۔ تو لہٰذا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب آپ کسی پہ احسان کریں اس کے شر سے بچیں، تو لہٰذا بالکل صادق یہاں پہ آتا ہے۔ اور جب یہ وہاں پر گئے ہیں انڈیا کے اندر جا کے انہوں نے جس طرح سے حضرت سعید کی ہے پاکستان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرم کی بات ہے، اور ابھی جو ہونے والا حملہ پاکستان کی جو سورینٹی کے اوپر اور ہماری چیک پوسٹوں پہ جب انہوں نے کیا 6 چیک پوسٹوں کے اوپر پہلے، تو پھر ہمارا جو اوفینسو ڈیفینسو ڈاکٹرین ہے کہ جس کے مطابق ہم اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے ہم نے جا کے ان کے ایسے تمام اسمبلی ایریاز کو ہٹ کیا 11 اور 12 کی رات ہو کے، جہاں پہ TTP کے ایلیمنٹس کو وہ ریسرچ کر رہے تھے، ری آرگنائز کر رہے تھے، کیونکہ متقی صاحب جو وہاں انڈیا میں بیٹھ کے اپنی صلاحیتوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں فنڈ کی بھیک دیں جیسا ماضی میں دیتے ہیں، اور لوگ کہ ہم کیسے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کا جو ہے وہاں پہ بھرپور آپریشن کیا، اور ان کو وہاں سے ہم نے جو ہے وہاں پہ مارا، اور پاکستان کے بھی نقصان ضرور ہوا کہ ہم نے صحیح شہادتیں قبول کی، لیکن ان کے سینکڑوں کے اندر، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اب پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوسیشنز کرنی ہے، کیونکہ جیسے ہم نے 1 گھنٹے کے اندر اندر انڈیا کو اپنے گھٹنوں پہ لے کر آئے تھے آپریشن بنانا مرسوس کے اندر، یہ آدھے گھنٹے میں گھٹنوں پہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جب نیگوسیشن ہوں گی تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ طالبانی جو وہاں پہ رجیم ہے اس وقت
وہ اپنے اب لانچ کرتے ہوئے جو ہے وہ 100 دفعہ سوچیں گے، اور بڑا کلیئرلی چیف آرمی اسٹاف نے پوزیشن لی ہے کہ اس کے بعد اگر پاکستان میں دہشت گردی ہوئی اور ہمارے پاس پروف، سالڈ پروف ہوا کہ اس میں طالبان رجیم کے لوگ یا افغانی شامل ہیں، تو ہم ان کو وہاں پہ جا کے ہٹ کریں گے.